بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حج اور آخری قربانی کا واقعہ سنائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب قرآن پاک کی سورۃ النصر نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کا اشارہ سمجھ لیا کہ اب رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے، چنانچہ 10 ہجری میں یہ ارادہ فرما لیا کہ آخری حج کر لیا جائے۔ اس حج کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ کوئی عقیدت مند محروم نہ رہ جائے۔ آس پاس کے قبائل میں اس حج کی اطلاع دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یمن میں تھے، ان کو بھی حج کی دعوت بھجوائی گئی۔ تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کی خوشخبری بھی سنائی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تیاری کا حکم ملا اور 24 ذی القعدہ جمعہ کا دن تھا اور مسجد نبوی میں جمعہ میں 25 کی روانگی کا اعلان ہوا۔ روانگی کا پہلا دن 25 ذی القعدہ بروز ہفتہ تھا۔ 25 ذی القعدہ بروز ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، لباس تبدیل فرمایا اور مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ نماز سے قبل آپ نے خطبہ دیا جس میں مسائل حج بیان فرمائے، پھر نماز ادا فرمائی اور حمد اور شکر کے ترانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ جہاں تک نظر جاتی ہر طرف انسانوں کا سیلاب نظر آتا۔ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ بعد نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لائے اور مقام نمرہ پر اپنے خیمے میں زوال تک آرام فرمایا۔ بعد زوال اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے بطن ارنا آئے اور ایک طویل خطبہ فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ ہمارا آخری اجتماع ہے، شاید آج کے بعد کبھی دوبارہ ہم اس طرح جمع نہ ہو سکیں گے۔ یہ درد انگیز جملہ سننا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بے اختیار ہو گئیں، کیونکہ اس جملے نے اس اجتماع کا مقصد واضح کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، حج کے مناسک سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد مجھے حج کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ اے لوگو، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تم پر خاص عنایت فرمائی اور تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، سوائے ان حق تلفیوں کے جو تم نے آپس میں ایک دوسرے کی کر رکھی ہیں۔ اے لوگو، خاموشی کے ساتھ میری بات سنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ خبردار، 4 باتوں سے بچتے رہنا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور خدا کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا اور چوری نہ کرنا۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، بس اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور پوری خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جو زیادہ صاحب کردار ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا ہے اور تمہیں قبائل اور اقوام میں صرف باہمی تعارف اور پہچان کے لیے تقسیم کیا ہے، جبکہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی اور کردار کے۔ خبردار، جہلیت کی ہر رسم اور روایت آج میرے قدموں کے نیچے ہے۔ جہلیت کے دور کا ہر خون یعنی بدلہ اور ہر حرام مال اور باہمی فخر و مباحت کی ہر بات قیامت تک کے لیے میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن کر دی گئی ہے۔ خبردار، جہلیت کے دور کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے۔ تم صرف اصل مال کے حقدار ہو، نہ ظلم کرو گے اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ چنانچہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا لوگوں کے ذمے جو سودی قرض ہے اس کا سود سارا کا سارا معاف کیا جاتا ہے۔ اے لوگو، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون اور تمہاری جان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی، آج کے مہینے کی اور اس مقدس شہر کی حرمت ہے۔
مسلمان کی حرمت مسلمان کے لیے اس طرح محترم ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی غیبت کرتے ہوئے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی عزت پامال کرنا حرام ہے، اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا حرام ہے، اس کا خون بہانا حرام ہے، ظلم کے ساتھ اس کا مال لینا حرام ہے، اس کو اذیت دینا حرام ہے، اور اس کو دھکا تک دینا بھی حرام ہے۔ خبردار، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس امانت ہیں اور تم اس کے علاوہ ان پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتے سوائے اس سے کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ان کے بستروں میں الگ کر دو، اور ان کو اتنا مار سکتے ہو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ ڈھونڈو۔ آگاہ رہو کہ تمہارے بھی تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو تمہارے بستر پامال نہ کرنے دیں جسے کہ تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ تمہارے ناپسندیدہ افراد کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم استطاعت کے مطابق ان کا رزق اور پوشاک انہیں مہیا کرنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو۔ اپنے غلاموں لونڈیوں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جسے تم معاف نہیں کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو بیچ دو، لیکن انہیں عذاب نہ دو۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ راوی ابو امامہ کہتے ہیں کہ یہ بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار دہرائی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں گے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ کیا کھانا بھی نہیں؟ تو فرمایا وہ تو ہمارا بہترین مال ہے۔ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ شخص ہے جسے لوگ اپنے مالوں اور جانوں پر امین سمجھیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور غلطیوں کو ترک کر دے۔ کوئی بھی زیادتی کرنے والا اس کا خمیازہ خود ہی بھگتے گا۔ نہ باپ کی زیادتی کا بدلہ بیٹے سے لیا جائے گا، اور نہ بیٹے کی زیادتی کا بدلہ اس کے باپ سے لیا جائے گا، اور نہ کسی باپ کو اس کے بھائی کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ میری بات غور سے سنو، زندگی میں فلاح پا جاؤ گے۔ خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، اور کسی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا جس کے نکاح میں عورت ہوگی، جبکہ زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہیں۔ جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، اور جس غلام نے اپنی نسبت اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ یا تاوان قبول نہیں کرے گا۔ اگر کسی کان کٹے ہوئے سیاہ فام غلام کو بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت ضرور کرو، جب تک کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلاتا رہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں شرک کرنا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا۔ اے لوگو، میں تمہیں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تم پر لازم ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو، اور تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو میری باتیں سننے کے خواہش مند ہوں گے۔ بس جس نے میری کوئی بات اچھی طرح سمجھ کر یاد کی اور اس کو آگے بیان کر دیا، اور جس نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا، اس لیے بد عملی کر کے میرا چہرہ سیاہ مت کرنا، یعنی مجھے رسوا مت کرنا۔ خطبے سے فراغت کے بعد قربانی کی جگہ پر آپ تشریف لائے اور 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں اپنی عمر کے مطابق 63 اونٹوں کو خود ذبح فرمایا اور بقیہ 37 اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیا۔
قربانی کے بعد اعلان فرمایا کہ جس کا جی چاہے ان قربانی سے گوشت لے جائے، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک قربانی سے ایک ایک بوٹی لے آؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کا شوربہ نوش فرمایا۔ اس سفر میں چونکہ ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، اس لیے ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی بھی پیش فرمائی۔ قربانی سے فراغت کے بعد حضرت معمر یا حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے اور سر منڈوائے اور ناخن ترواشے، جنہیں بطور تبرک حاجیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد احرام کی چادریں اتار دی اور کپڑے زیب تن فرمائے اور خوشبو بھی لگائی۔ جب زور کا وقت ہوا تو مکہ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں نماز ظہر ادا فرمائی اور طواف بھی کیا۔ اس کے بعد زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور زمزم نوش فرمایا اور واپس مینا تشریف لے آئے۔ بعد 3 دن کے بعد مینا میں ہی قیام فرمایا، جس میں روزانہ آپ زوال کے بعد رمی جمار کیا کرتے، اور 13 ذی الحجہ بروز سموار مکہ سے بحر بطحا تشریف لائے۔ عشاء تک یہاں قیام فرمایا اور بعد نماز عشاء مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف وداع فرمایا۔ فجر تک یہیں قیام فرما رہے، ساتھ میں زمزم کا پانی بھی پیتے، اور بعد نماز فجر یعنی 14 ذی الحجہ بروز منگر پھر بطحا واپس تشریف لائے اور اسی دن مدینہ منورہ میں واپس جانے کا حکم فرمایا اور واپس مدینہ میں تشریف لے آئے، اور پھر اسی سال ربیع الاول میں آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔